خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک سفر پر ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یسوع مسیح کی گلیلی خدمت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ مقدس لوکا کے بیان کے مطابق ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ قدم بقدم چلتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر قدم پر ہمیں نئے عجائب، نئے مناظر، خدا کی قدرت کے نئے مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 6 باب کا مطالعہ ختم کر لیا تھا۔ آج ہم مقدس لوکا کا انجیلی بیان اور اس کا 7واں باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفرنہوم میں آیا، اور کسی صوبیدار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا۔ اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر۔ وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا۔ یسوع ان کے ساتھ چلا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبیدار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا، اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تعریف ہو، آمین۔ مقدس لوکا اپنے انجیلی بیان کے 7ویں باب کو ایک واقعے سے شروع کرتے ہیں، اور واقعہ ہے ایک خادم کے شفا پا جانے کا، اور وہ خادم تھا ایک رومی صوبیدار کا۔ اناجیلی بیانات میں کئی مقامات پر رومی صوبیداروں کا ذکر ہوا ہے، لیکن ہر دفعہ جب بھی کسی رومی صوبیدار کی بات کی گئی تو اس کو اچھی روشنی میں پیش کیا گیا۔ یہاں پر ایک رومی صوبیدار ہے جس کے ایمان کی تعریف خود خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک رومی صوبیدار تھا جو خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے بیٹھا تھا، اور جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے دی تو اس نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو رومی صوبیداروں کے بارے میں ہمیں اناجیلی بیانات میں اچھا ہی سننے کو ملتا ہے۔ یہ افسر تھے۔ صوبیدار کا مطلب یہ ہے کہ جس کے نیچے 100 لوگ ہوں، سینچورین جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی یہ افسر ہے، اس کا ایک رتبہ ہے، ایک سٹیٹس ہے، ایک اختیار ہے، اور اس کے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پولس رسول بھی جب وہ ساؤل تھے تو رومی فوج کے افسر تھے۔ اب یہاں پر ہم ایک صوبیدار کو دیکھ رہے ہیں جو رومی حکومت کا حصہ ہے، لیکن اس کا رومی ہونا ثابت نہیں ہے۔ سلطنت روم اس وقت تک آتے آتے بہت پھیل چکی تھی، اور وہ جہاں پر بھی جاتے تھے وہاں سے لوگوں کو اپنی فوج میں بھرتی کر لیا کرتے تھے تاکہ وہ آگے فتوحات کر سکیں۔ ایک صرف یہودی قوم ایسی تھی جس نے انکار کر دیا تھا رومی فوج میں شامل ہونے سے، لیکن پھر بھی ہم ساؤل جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ رومی فوج کا حصہ تھے۔
اب یہاں پر ہمیں ایک خدا ترس رومی صوبے دار کا ذکر ملتا ہے۔ یہ رومی تھا یا نہیں تھا ہمیں نہیں معلوم، شاید یہ شام کے علاقے کا رہنے والا ہو یا مصر کا ہو یا خود وہ اسرائیل کا رہنے والا ہو۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کی نیک نامی مشہور تھی۔ یہاں پر ہم ذکر پڑھتے ہیں ایک خادم کا، ایک نوکر کا، ایک ماتحت کا، جس کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو، اس صوبے دار کو عزیز تھا۔ غالباً وہ اس کے گھر کا نظام چلاتا ہوگا، مختار ہوگا اس کے گھر کا، یا کوئی بھی اور ہو سکتا ہے، لیکن یہ نوکر اپنے مالک کو عزیز ہے۔ اتنا عزیز ہے کہ مالک اس کی بیماری سے پریشان ہو گیا۔ جب شفا کی کوئی اور صورت نہ نکل پڑی تو وہ یہودیوں کے پاس گیا اور ان کے چند بزرگوں سے کہا کہ جا کر اس شخص یسوع کو میری سفارش کرو، کیونکہ میں تو غیر یہودی ہوں، شاید وہ میرے گھر آنا پسند نہ کرے، میرے خادم کو شفا دینا پسند نہ کرے، لیکن اگر تم کہو گے تو شاید وہ اس بات پر رضامند ہو جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے چند بزرگ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر سفارش کی اس رومی صوبے دار کی کہ خداوند یسوع مسیح اس کے خادم کو شفا دے دیں۔ اس حوالے کے پہلے حصے میں دو چیزیں قابل غور ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ وہ بزرگ جب خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے تو انہوں نے اس رومی صوبے دار کا ذکر کرتے ہوئے کہا وہ اس لائق ہے، لیکن تھوڑا سا آگے جا کر ہم پڑھتے ہیں کہ وہ رومی صوبے دار اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ یہودی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لائق ہے، اس قابل ہے کہ تو اس پر کرم کی نظر کرے، اس کے خادم کو شفا دے۔ خادم کی شفا تو وہ خود بھی چاہتا ہے، لیکن وہ کیا مان رہا ہے؟ میں اس لائق نہیں۔ اب میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیجئے گا، کس کی الہیات، کس کی تھیولوجی یہاں پر صحیح ہے؟ کیا ان یہودی بزرگوں کی جو خدا کے کلام سے واقف ہیں، خدا کی چنی ہوئی قوم کا حصہ ہیں، اس کی شریعت کو جانتے اور مانتے اور پڑھتے ہیں؟ یا اس رومی صوبے دار کی جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کم از کم یہودی نہیں ہے، وہ غیر قوم والا ہے؟ یہودی بزرگوں نے کہا وہ اس لائق ہے۔ یہ سراسر بائبل مقدس کی تعلیم کے خلاف ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی چیز کے لائق نہیں۔ یسوع سے اس کے فضل کے لیے درخواست کی جا رہی ہے، کیا میں اور آپ خدا کے فضل کے لائق ہیں؟ کیا ہم اس کی رحمت کے، اس کی محبت کے قابل ہیں؟ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ ان کے لیے اس کے لائق ہونے کا جواز کیا ہے؟ کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا ہے، اس لیے وہ لائق ہے۔ کیا کسی عبادت گاہ کی تعمیر میں چندہ ڈالنے سے میں خدا کی نجات کے اور اس کے فضل کے لائق ہو جاتا ہوں؟ یا کوئی اچھا کام کرنے سے یا اپنی نیکیوں سے میں اس قابل ہو جاتا ہوں کہ خدا مجھ پر فضل کرے؟ جیسا میں نے پہلے کہا، یہ بائبل مقدس کی تعلیم کے سراسر منافی ہے۔ اور کہہ کون رہے ہیں؟ وہ جن کو بائبل مقدس کی تعلیم ان کے بچپن ہی سے ملی ہوئی ہے، وہ اس لائق ہے۔ آئیے چھٹی آیت سے پڑھتے ہیں کہ وہ خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یسوع ان کے ساتھ چلا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبے دار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئی۔
اس نے اپنا مقام پہچان لیا۔ اگرچہ کہ وہ یہودی نہیں ہے، وہ خدا کی چنی ہوئی قوم میں سے نہیں ہے، لیکن وہ خدا کے کلام کی الہیات کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ایک درد مند دل بھی رکھتا ہے، وہ ایک نہایت اچھا انسان بھی ہے، وہ اپنے خادموں کی، اپنے ملازموں کی فکر بھی رکھتا ہے۔ لیکن کیا یہ سب باتیں اس کو اس لائق بناتی ہیں کہ خدا کا فضل اس پر جاری ہو جائے؟ وہ خود اس بات سے انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس لائق نہیں، بلکہ میں کیا، کوئی بھی اس لائق نہیں ہو سکتا کہ تو اس کی چھت کے نیچے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ خدا کی قوم کی الہیات کیا ہے اور اس غیر قوم والے کی الہیات کیا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ گئے ہیں تو آگے جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس پر ہمیں حیرت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور بات یہاں پر نوٹ کیجئے، وہ خود خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں آیا، پہلے اس نے یہودیوں کے چند بزرگوں کو بھیجا، اس کے بعد اس نے اپنے دوستوں سے کہلا بھیجا کہ تو میری چھت کے نیچے نہ آ، اور اس کی وجہ وہ اپنی زبان سے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ اس نے کہا میں اس قابل نہیں، میں اس لائق نہیں کہ تیرے حضور میں بھی آ سکوں، میں غیر قوم والا ہوں، میں گناہگار ہوں، میں تیری حضوری میں آنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں جب ہم آگے چلیں گے اور 18ویں باب میں خداوند یسوع مسیح کی وہ تمثیل سنیں گے جہاں پر ایک فریسی اور ایک محصول لینے والا دونوں اکٹھے عبادت گاہ میں گئے۔ فریسی نے جو کچھ کیا وہ بھی ہمیں معلوم تھا، اور اس محصول لینے والے نے بھی جو کچھ کیا وہ بھی ہمیں معلوم ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہاں سے وہ محصول لینے والا راست باز ٹھہر کر واپس گیا۔ وہ دونوں تو یہودی ہیں، یہاں پر بات ہو رہی ہے یہودیوں کے بزرگوں کی اور ایک رومی صوبے دار کی۔ یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا کمپلیمنٹ ہے، کتنی بڑی تہنیت ہے اس رومی صوبے دار کے لیے یسوع مسیح کی طرف سے، میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور اس کے ایمان کی تعریف کرنے کی ایک وجہ تو وہ تھیولوجی کا ڈفرنس ہے، الہیات کا ڈفرنس ہے جو ہمیں یہاں پر نظر آیا۔ اور اس نے کہا میں اس قابل نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آ سکے، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ تیرے پاس آ سکوں۔ اور یاد رکھیے جس دن کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ میں اس قابل نہیں، میں اس لائق نہیں، تو نجات اسے چند قدم ہی دور رہ جاتی ہے۔ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ کم و بیش اسی سے ملتا جلتا ہمیں ایک اور واقعہ بھی اناجیلی بیانات میں ملتا ہے، جہاں پر ایک سور فنیکی عورت نے خداوند یسوع کے مسیح ہونے کا اقرار کیا تھا اور اس کو ابن داؤد کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اب آپ نے خود ہی دیکھ لیا کون نجات کا زیادہ حقدار ہے، وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نجات ان کا ترکہ ہے، ان کا ورثہ ہے، چونکہ وہ ایک خاص قوم میں پیدا ہوئے اور ان کے پاس خدا کی شریعت ہے، اس لیے وہ نجات کے حقدار ہیں، اس لیے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق ہیں۔ یا وہ شخص جو کہ خدا کی قوم سے نہیں ہے، جو کہ غیر قوم سے ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ وہ اس لائق نہیں کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ جیسا میں نے پہلے کہا
اب نجات اس سے بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کمنڈ کر دیا اس کے ایمان کو، اس کی تھیولوجی کو۔ اور ایک اور بات جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے ایسا کہا، وہ یہ ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کے اختیار کو پہچان لیا۔ یہ خود ایک رومی صوبیدار ہے اور چین آف کمانڈ کو پہچانتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا ہوں تو میرا حکم اس کے لیے ویسا ہی ہے جیسا کہ قیصر روم کا، کیونکہ وہ اگر کسی کو حکم دیتا ہے تو پیچھے اختیار کس کا ہے؟ قیصر کا۔ اس رومی صوبیدار کے حکم سے انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ قیصر وقت کے حکم سے انکار کر دیں۔ وہ اس بات کو جانتا ہے، اور اس نے یہ بھی بھانپ لیا کہ خداوند یسوع مسیح جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے باپ کا اختیار ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے حکم کو رد کر دینا اس کے باپ کے حکم کو رد کر دینے کے مترادف ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ جب یہ اختیار کے ساتھ کہے گا تو میرا نوکر شفا پا جائے گا، چاہے وہ وہاں پر موجود ہو یا نہ ہو۔ تو ایک طرف تو اس نے اپنی کم مائیگی کا اقرار کر لیا، میں اس لائق نہیں۔ اس محصول لینے والے نے بھی خداوند یسوع مسیح کی تمثیل میں یہی کیا تھا۔ اس نے کہا میں اس لائق نہیں کہ اپنی آنکھیں بھی آسمان کی طرف اٹھا سکوں، میں گنہگار ہوں۔ اور دوسری طرف اس نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جو اختیار ہے وہ اس کے باپ کا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ بیماروں کو شفا دے سکتا ہے، وہ گنہگاروں کو بھی نجات دے سکتا ہے۔ تو نجات جو تھوڑی دیر پہلے اسے چند قدم دور تھی، اب اس تک پہنچ چکی۔ اور دوستو، نجات حاصل کرنے کے لیے، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اور کیا چاہیے؟ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں، اپنی کم مائیگی کا اقرار کر لیں، اور خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے کا اقرار کر لیں۔ اس بات کا اقرار کر لیں کہ وہ ہمارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے اور ہمیں اپنی بادشاہی میں داخل کر سکتا ہے، تو اس کے بعد نجات ہماری ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ کیا وہ میرے اور آپ کے ایمان کے بارے میں بھی یہی کہہ سکتے ہیں؟ اور لکھا ہے اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا۔ جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اور خداوند یسوع مسیح کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ رومی صوبیدار نجات کے کتنا قریب آ چکا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور واقعہ جو مقدس لوکا ہمیں بتاتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 7واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے۔ تھوڑے عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا، اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا، اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ اور سب پر دہشت چھا گئی، اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے، اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے، اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام گرد و نواح میں پھیل گئی۔ تھوڑے عرصہ بعد، یعنی یہ جو پہلا واقعہ ہم نے دیکھا کہ جہاں پر ایک رومی صوبیدار کا خادم شفا پا گیا، اس کے کچھ عرصے کے بعد
خداوند یسوع مسیح ایک اور شہر کی طرف گئے جس کا نام ہمیں نائن بتایا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صرف مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں نظر آتا ہے، دوسرے کسی انجیل نویس نے اس کو اپنے انجیلی بیان میں درج نہیں کیا، نہ ہی اس شہر کا ذکر ہمیں کہیں اور نظر آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس شہر کی طرف گامزن ہیں، ان کے پیچھے ان کے شاگرد ہیں، اور جیسا کہ وتیرہ بن چکا تھا، ایک بھیڑ ہے جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ شہر کے پھاٹک سے شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف شہر کے اندر سے ایک اور بھیڑ باہر آ رہی ہے، اور وہ ایک جنازے کو کندھا دیے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آنے والی بھیڑ ہے، جہاں پر کہ موڈ بہت ہی خوشگوار ہوگا کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں۔ ان کا یہ ایمان ہوگا کہ وہ کوئی ایک نیا معجزہ دیکھیں گے، کوئی نئی تعلیم سنیں گے، اور دوسری طرف بین کرتا ہوا ایک ہجوم ایک جنازے کو قبرستان تک چھوڑنے جا رہا ہے، اور شہر کے پھاٹک پر یہ دونوں ہجوم ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جنازہ ایک جوان لڑکے کا ہے، اور وہ جوان لڑکا اپنی بیوہ ماں کا اکلوتا بیٹا ہے۔ تو نہ صرف ہمیں یہاں پر دو ہجوم نظر آ رہے ہیں، بلکہ دو اکلوتے بیٹے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایک اکلوتا بیٹا وہ ہے جو شہر میں داخل ہونا چاہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ہجوم ہے۔ دوسرا اکلوتا بیٹا وہ ہے جو لوگوں کے کاندھے پر ہے، جو مر چکا ہے اور جس کو کہ دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ وہ جو مر چکا ہے وہ اکلوتا بیٹا زندہ ہو جائے گا، اور جو اس کو زندہ کرے گا وہ اکلوتا بیٹا مر جائے گا۔ یہ فرق ہے ان دونوں اکلوتے بیٹوں میں۔ اس ایک اکلوتے بیٹے کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے دوسرا اکلوتا بیٹا اپنی جان دے دے گا۔ لیکن یہاں پر ہمیشہ کی زندگی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر جسمانی زندگی کی بحالی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اپنی ماں کی اکلوتی امید ہے۔ اس کی ماں کے بارے میں ہم نے جانا کہ وہ بیوہ تھی، یعنی اس کا شوہر پہلے ہی مر چکا تھا، اور یہ لڑکا، یہ بیٹا اس کی اکلوتی اولاد تھی جو کہ اس کے بڑھاپے کا سہارا تھی، اور اس بچے کا مر جانا اور اس کا جنازہ لے جایا جانا اس ماں کے لیے کتنی بڑی تکلیف کا باعث ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ اس کی اکلوتی اولاد اس کے ہاتھوں میں دم دے گئی، بلکہ اس کی زندگی کی امید بھی اب ختم ہو چلی۔ اور جیسا کہ یہودیوں کا دستور تھا کہ لوگ بین کرتے تھے، اونچی آواز میں بین کیا کرتے تھے، نوحہ پڑھا جاتا تھا، اور یوں یہ جنازہ قبرستان کی طرف جو شہر سے باہر ہوا کرتے تھے رواں دواں ہے۔ دوسری طرف سے جو ہجوم جس کی قیادت خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں، جب وہ وہاں تک پہنچا تو وہ رک گئے۔ اور یہ دستور ہے کہ جب کہیں سے جنازہ گزرتا ہے تو ہر طرح کا ٹریفک رک جاتا ہے، اور شاید خداوند یسوع مسیح کی نظر اس ماں پر پڑی ہوگی، اس روتی ہوئی ماں پر جس کی زندگی کی اکلوتی امید چھن چکی ہے۔ اور لکھا ہے کہ حسب معمول خداوند یسوع مسیح کو ترس آیا، اور خداوند یسوع مسیح نے ایک غیر معمولی کام کیا۔ وہ اس جنازے تک گئے اور اسے چھوا۔ اب یہودی شریعت کے مطابق اگر کوئی کسی جنازے کو چھو لیتا تھا، کسی ڈیڈ باڈی کو چھو لیتا تھا، تو کم از کم ایک دن کے لیے ناپاک ہو جاتا تھا۔
اور ایسی صورت میں خدا کی ہیکل میں، عبادت گاہ میں جا نہیں سکتا تھا، خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتا تھا۔ اور جیسے ہی خداوند یسوع مسیح نے اس جنازے کو چھوا، لوگ رک گئے، انہوں نے جنازہ رکھ دیا، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا اس جوان کو جس کا وہ جنازہ تھا کہ اٹھ، اور لکھا ہے کہ وہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور یقیناً لوگوں پر ہیبت چھا گئی ہوگی۔ اس طرح سے ایک مردہ کا اٹھ بیٹھنا اور بولنے لگنا یقیناً لوگوں کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہوگا، اور لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ اور سب پر دہشت چھا گئی، اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے، اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے۔ اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام گرد و نواح میں پھیل گئی۔ کیوں لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بہت بڑا نبی ہے؟ کیونکہ پرانے عہد کا ایک بڑا نبی ایک جوان کو زندہ کر چکا تھا، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کوئی نبی ہے اور کوئی چھوٹا نبی نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا کام کرنے کے لیے نبی کا بڑا ہونا بھی لازمی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔